پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ العزیزیہ اور ایورن فیلڈ ریفرنس کیس کی سزا سے متعلق اپیل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی اور کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آئیں یا لائے جائیں تو دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں۔ عدالتوں نے تو پہلے بھی نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور مفرور بھی قرار دیا تھا، مگر حکومت پاکستان اشتہاری نواز شریف کو لندن سے واپس لانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ شہزاد اکبر آج کے عدالتی فیصلے کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کی بنیاد پر 6 مہینے کے وزٹ ویزا پر لندن گئے تھے مگر لوٹ کر نہیں آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالتیں نواز شریف کو بری کر دیتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس بارے میں وزارت داخلہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ برطانوی حکومت سے درخواست کرے گی کہ نواز شریف کو پاکستان کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے لہٰذا اسے پاکستان کے حوالے کیا جائے؟ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بتاتے خود بات کروں گا۔ حکومت پاکستان خاص طور پر وزارت داخلہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب موجود ہیں۔ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آج جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ یہ ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے یا ان کے خلاف آیا ہے؟ دیکھیں، ہر آدمی اپنے طور پر دیکھتا ہے، بیسیکلی تو طے ہو گیا نا کہ میں وہ موجود نہیں ہیں، وہ ضمانت پر ہونے کے باوجود باہر گئے ہیں اور وہ جب آئیں گے تو تب کی بات ہے۔ ابھی تو یہ فیصلہ ان کے خلاف ہی گیا ہے اور ان کی سزا بھی بحال رہی ہے اور میرے خیال میں تو یہ پاکستان ہماری عوام کی بد نصیبی ہے۔ یہاں سے لیڈر جو ہیں وہ باہر رہنا زیادہ سکون اور احساس اور زیادہ مزہ محسوس کرتے ہیں اپنے وطن میں، جہاں وہ ساری دولت بناتے ہیں اور لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، کیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے ہماری حکومت کے پاس؟ ہم ایکسٹریڈیشن تو کرنے جا رہے ہیں، یہ ظاہر ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ ایسے لوگ باہر سے پاکستان کی فوج کے خلاف بیان دیں، پاکستان کے حساس باتوں پر اپنی اظہار کرے اور باہر بیٹھ کے اپنے آپ کی اہمیت جتائیں، لیکن پوری کوشش ہے عمران خان کی کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ شاہ صاحب، جتنے لوگوں کے کیسز یہاں پر چل رہے تھے سب کی ضمانتیں ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی بھی، حمزہ کی بھی، کل خواجہ آصف کی بھی ہو گئی ہے، اب نون لیگ کا کوئی بھی شخص اندر نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں نون لیگ نے بیانیہ یہ بنایا کہ دیکھیے جناب ہمارے خلاف تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو سکی۔ آپ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی حکومت کی احتساب کی کارکردگی؟ یہ کورٹس کے فیصلے ہیں، یہ کورٹس کے فیصلے ہیں اور کورٹ کے فیصلوں کے خلاف تو میں بات نہیں کر سکتا اور کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور اس میں جو ہمارے، لیکن آپ شیخ صاحب پروسیکیوشن کی کارکردگی پہ تو بات کر سکتے ہیں۔ پروسیکیوشن ظاہر ہے میں کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو نہیں بات کر سکتا، عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، میں ایک دو سوال آپ سے پولیٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ملاقات ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مستقبل کے کسی الائنس کا پیش خیمہ ہے؟ نارمل دیکھتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھ رہی۔ سیاستدانوں سے ملتے ہیں اور چودھری برادران ذمہ دار لوگ ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں کہ یہ سوچا جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا نہیں ہونا جا رہا۔ تو سر اس میں شیخ صاحب کو مستقبل کا کوئی امکان ہے کسی الائنس کا؟ کیونکہ خبریں جو آ رہی تھیں وہ یہ آ رہی تھی کہ شاید عوامی نیشنل پارٹی کو ملا کے کوئی الائنس بن جائے۔ یہ اپوزیشن عمران خان کے لیے ترنے والا ہے، یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ 30 دسمبر ان کی ڈیٹ تھی، کئی ڈیٹیں آئیں اور چلی گئیں اور عمران خان 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے معاملات کو حل کیے بغیر یا ان کے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے بغیر عمران خان صاحب جو ہے وہ آئندہ حکومت بنا سکتے ہیں الیکٹیبلز کے بغیر؟ دیکھیں، ہر الیکشن کی اپنی ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ سارے جہانگیر ترین کے لوگ ووٹ دیں گے، کبھی 2-3 دن میں آپ دیکھیں سب ووٹ دیں گے، بجٹ میں صوبے میں بھی دیں گے، مرکز میں بھی دیں گے۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب اپنا جو گروپ تحلیل نہیں کر رہے، شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپشنز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں؟ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ جہانگیر ترین کو پتا ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا ووٹیں وہ دے رہے ہیں عمران خان کے بجٹ کو انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، کیا تحریک انصاف اپنی پرفارمنس سے اس قابل ہو گئی ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹیبلز کے بغیر لڑ کے حکومت بنا سکے؟ آئندہ الیکشن اپنی پرفارمنس پر ہی لڑا جاتا ہے جی، انشاءاللہ بہتری کے حالات ہوں گے اور لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، قومی پارٹی ہے اس وقت ہو کے نکلے اور اب انشاءاللہ نکلے۔ آپ کے خیال میں شیخ صاحب کیا انٹرنیشنل ایجنڈے میں کچھ نئی چیزیں طے ہوئی ہیں، نئے اہداف طے ہوئے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، خاص طور پر جب پاکستان نے امریکہ کو انکار کیا ہے اس کے بعد؟
دیکھیں اس کا بہتر جواب تو فورن آفس دے سکتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت کے قریب ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو حالات بدلنے جا رہے ہیں اس کا بھی ابھی یہ بڑا سینسٹیو سوال آپ کر رہے ہیں، ابھی ہمیں طے تک پہنچنے دیں پھر اس کا جواب دیں۔ رائٹ سر، میں آخری سوال سر آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں اس وقت حکومت کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ احتساب جس کو ابھی تک کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے کیونکہ وعدہ یہ عمران خان کا ہی تھا، چاہے عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، یا پھر مہنگائی آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں مہنگائی کو کم کر لیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید ہم سے بات کر رہے تھے اور بہت سے سیاسی موضوعات پر اور جو علاقائی چیلنجز ہیں اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ وہ نواز شریف کے فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، احتساب کے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں، عدالتوں سے آنے والے فیصلوں پر ان کی کیا رائے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی حکمت عملی ہے ان تمام کیسز کو لے کر وہ کیا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی، جس میں نواز شریف کے وکلاء نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بیرون ملک سے اپنا علاج چھوڑ کر یہاں عدالت کے روبرو پیش ہوں، لہذا ان کی عدم موجودگی میں اس کیس کی سماعت جاری رکھی جائے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاناما کیس میں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ کیس کی سزا کے حوالے سے دائر کی گئی اپیلیں خارج کرتے ہوئے سزا بحال کر دی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر نواز شریف عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوں گے تو انہیں کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں مل سکتا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آئیں یا لائے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست کر سکتے ہیں، تاہم نواز شریف کے مفروغ ہونے کی وجہ سے اپیل کی درخواستیں خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس عدالتی فیصلے میں سابق وزیر اعظم کو ریلیف بھی ملا ہے کہ جب وہ وطن واپس آئیں گے تو دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں گیا یا ان کی مخالفت میں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ نواز شریف کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے یا فیصلہ ان کے خلاف گیا ہے صریحاً؟ دیکھیں اس کے بخلاف خلاف کیا ہے، کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں اس فیصلے کے۔ پہلے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ رلائے کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب نے عدالت میں آنا پسند نہیں کیا، وہ ابسکانڈر ہیں، وہ عدالت سے بھاگ گئے ہیں، تو اس لیے ان کی جو اپیل ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کا کانسیکوینس یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت فی الحال کانوکٹ ہیں، ان کی جو کنوکشن ہے، ان کی جو سزا ہے، ان کا جو نیچے والا فیصلہ ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، اس کے خلاف چونکہ اپیل خارج ہو گئی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے تو پھر وہ ایک اور اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں کہ ان کی اپیل سنی جائے، لیکن وہ جس عدالت کے پاس جب بھی وہ آتے ہیں اگر اپیل فائل ہوتی ہے تو وہی عدالت فیصلہ کرے گی قانون کے مطابق کہ کیا ان کی اپیل کی سماعت میرٹس پہ ہونی چاہیے کہ نہیں۔ تو اس عدالت نے اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا، صرف یہ ذکر کر دیا ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ فائل کر کے اپنی قسمت نئی عدالت کے سامنے آزما لیں کہ کیا وہ نئی عدالت قانون کے مطابق ان کی اپیل میرٹس پہ سنتی ہے کہ نہیں۔ تو علی ظفر صاحب جب وہ واپس آئیں گے نواز شریف تو کیا وہ دوبارہ سے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے کریں گے یا دوبارہ اپیل سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے لے کر؟ نہیں، اپیل تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس، اور واپس درخواست دینے کے بعد یہ فیصلہ یہ کرنا کہ اپیل ان کی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی اور میرٹس پہ سنی جائے گی یا نہیں، یہ فیصلہ دوسری عدالت کرے گی جس کے سامنے وہ پیش ہوں گے۔ تو پھر ایک طرح سے اگر اس کی تشریح کی جائے تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اگر، تو پھر بھی اس کا نتیجہ نکلتا کہ جب اس وقت جو عدالت ہوگی اس کے سامنے وہ آ کر سنیں گے، تو اگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ فیصلہ جو ہے یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے سر۔ اگر تو
یہ فیصلہ یہ ہوتا کہ اس کو سائن ڈائن کر دیا جائے گا مدت کی کوئی مدت واضح کیے بغیر، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی وہ آتے نواز شریف صاحب تو پھر وہ اس کی سماعت ضرور ہوتی اور اپیل میرٹس پہ ضرور ڈیسائیڈ ہوتی. لیکن چونکہ یہ نہیں کیا تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو نئی عدالت ان کو میرٹس کے اوپر ان کی اپیل کو سنے. نئی عدالت پہلے ان سے پوچھے گی کہ اچھا آپ پہلے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کی اپیل کی سماعت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. تو یہ دونوں سچویشن میں بہت فرق ہے. صحیح ہے. اچھا ویسے صاحب نیب اب یہ سمجھ رہا تھا یا چاہ رہا تھا، اس کی خواہش یہ تھی اور آرگومنٹس یہ تھے کہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے، جیسے کہ جو کہ مسترد ہوئیں بھی درخواستیں، لیکن جو اس کا دوسرا حصہ ہے، آپ کے خیال میں نیب کو کیا اس کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے، اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیں میری نظر میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا دوسرے ایسپیکٹ جو دوسرا حصہ ہے اس پہ اس عدالت نے کوئی قسم کا فیصلہ نہیں کیا. عدالت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ اپیل فائل کریں گے اور اپیل آپ جب فائل کریں گے تو اس کی ہم اپیل کو میرٹس پہ سنیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوتا تو پھر یقینی طور پہ نیب کو اس کی اپیل کرنی پڑتی. لیکن فیصلہ یہ نہیں ہے. اس فیصلے میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں اور جب وہ فائل کریں گے تو جس عدالت کے سامنے بھی کریں گے وہ عدالت فیصلہ کرے گی خود ہی قانون کے مطابق کہ کیا اپیل سنائی اپیل کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ اس میں بھی بڑا فرق ہے. میرا نہیں خیال کہ نیب کو کوئی ضرورت ہے اس کے خلاف اپیل کرنے کی، کیونکہ کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے. اچھا جو کل خواجہ آصف صاحب کو ضمانت ملی ہے، کیا آپ کے خیال میں، اور پھر اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں اور اب نون لیگ کے تمام ہی لیڈرز پر جتنے الزامات ہیں، اگرچہ نیب میں ٹرائل بھی رکا ہوا ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، آپ احتساب کے عمل کو اپنی حکومت کے پرسپیکٹو میں، یعنی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس تھی کہ ہم، اور وعدہ تھا کہ ہم احتساب کریں گے، ہم جو چور ہیں لٹیرے ہیں ان سے پیسے واپس لے کر آئیں گے، ان سے پیسے نکلوائیں گے، لیکن 3 سال کے بعد عملی طور پر کچھ نہ ہوتا دیکھ کر آپ احتساب کے عمل پر کس طرح سے کامنٹ کریں گے علی ظفر صاحب؟ دیکھیے جی اس میں تو حقیقت ہے، جو فیکٹس بھی ہیں کہ ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی کوئی، ان جو بہت سارے کیسز جو پینڈنگ ہیں، سارے کیسز میں شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایویڈنس چل رہا ہے، کاروائی چل رہی ہے، ٹرائل بھی چل رہا ہے، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ بہت سارے جو ملزمان ہیں ہوئی ہیں ان کو بیل بھی دی گئی ہیں، ان کو ضمانت رہا کر دیے گئے. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر پر آج APC منعقد کی، جس کے ایجنڈے میں شامل تھا کہ کشمیر کو ریاست کا جلد از جلد درجہ دیا جائے، الیکشن جلد منعقد کروائے جائیں، ڈومیسائل قوانین، زمینی ملکیت اور نوکریوں کے حوالے سے گارنٹی، کشمیری پنڈتوں کو واپس لا کر کشمیر میں آباد کیا جائے، سیاسی قیدیوں اور احتجاج کرنے والوں کو رہا کیا جائے. شرمناک بات یہ ہے کہ مودی سرکار نے APC میں شمولیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی کٹ پوتلی نمائندگی کو مدعو کیا. مودی حکومت کے دوغلے پن یا منافقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہونے والی APC میں مقبوضہ کشمیر کی ساری اکائیوں کو مدعو نہیں کیا گیا، جن میں بالخصوص حریت رہنما شامل ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز کے طور پر پاکستان سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا. 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری کا آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر دیا تھا. 3 سال ہونے کو آئے، دنیا بھر سے مقبوضہ کشمیر کے حق میں آوازیں اٹھائی گئیں، مگر بھارت کے کان پر جون تک نہیں رینگی. جبکہ اب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر APC اس وقت بلائی جب بھارت پر کسی بھی ملک کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری کی حیثیت بحال کرنے کا کوئی دباؤ موجود نہیں تھا.
اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, اس میں جن لوگوں نے شرکت کی, کیا یہ لوگ کشمیر کے نمائندہ سمجھے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ نمائندہ تو نہیں لیکن یہ غدار ضرور سمجھے جا سکتے ہیں, کیونکہ انہی کے ادوار حکومت میں کشمیری آزادی کی جدوجہد کرتے رہے اور اسی میں ان کا خون بھی بہایا جاتا رہا, اور انہوں نے اپنی پشت در پشت خاندانوں نے ہمیشہ بھارت کی جو بھی حکومت ہوئی وہاں پہ اس سے تعاون کیا. یہ وہ تعاون ہے جس کی وجہ سے بھارت آج دن تک کشمیر میں اپنا تسلط قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو یہی لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں. جب وہ چاہیں حکومت بنانا تو یہی لوگ کولیشن گورنمنٹس بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ان کے اپنے مفادات ہیں جن کی پرورش کرنا, جن کو پالنا, جن کی دیکھ بھال, وہ ان کا اپنا ایک مقصد حیات ہے. رہا مسئلہ کشمیریوں کی آزادی کا یا اس کا, تو اس سے تو ان کا دور دور کا واسطہ نہیں. اب بھی یہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے جبکہ آرٹیکل 370 ختم ہوا اور 5 اگست یہ آرٹیکل 35A کو ختم کیا گیا, تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو کبھی کوئی خاص بیان نہیں دیا, گفتگار ریزولوشن کر کے مست ہو کے بیٹھ گئے. تو اب ان کو بلانا تو بالکل میرا خیال ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے ان کے ساتھ ہوگی, اور ان کو بلا کے تو جو بھی مودی نے پچھلے دنوں جتنی بھی تبدیلیاں کی اور کچھ جو آگے کرنے جا رہا ہے ان پہ ان سے اتفاق رائے لے گا, ان سے ٹھپا لگوائے گا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ پھر سودا کر کے اپنے لیے عہدے وغیرہ لے کے تو واپس آ جائیں گے. جنرل صاحب, آپ کے خیال میں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں بلائی جا رہی ہے؟ کس ایجنڈے کی تکمیل کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی جو چیزیں آرٹیکل کی تبدیلی سے, آئین میں تبدیلی سے کرنے کی کوشش کی گئی, اب آپ کے خیال میں اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے؟ اس کا بھی اور کچھ ایڈیشنل کام کر رہے ہیں. دیکھیں قصہ یہ ہے, پہلے اس اسمبلی میں 87 سیٹیں 87 سیٹس ہیں, ان میں سے لداخ کی 4 ہیں اور میرا خیال ہے کارگل کی بھی 1 یا 2 ہیں. تو ان علاقوں کو تو وہ یہ نکال کے تو وہ یونین ٹیریٹری میں رکھ رہے ہیں پکا, لداخ بھی اور وہ کارگل بھی. رہ گئی کشمیر کی وادی, اس میں جو پیر پنجال رینج ہے اس کے ساتھ کے 3 اضلاع جو ہیں ان کو وہ شامل کر رہے ہیں جموں کے ساتھ, اور 3-4 نئی کانسٹیچوئنسیز بنا رہے ہیں. اس سے وہ ہندو ووٹ ادھر جموں کے ساتھ بڑھ جائے گا, اور کشمیر میں ویلی میں لوگ مسلمان جو ہیں ان کی ہمیشہ اسٹرینتھ کم رہے گی. ان کی پہلے 44 سیٹس ہوتی تھیں, وہ میرا خیال ہے 44 سے ویسے ہی کم ہو کے جب وہ نکال دیں گے 4-5 سیٹیں ان کی لداخ وغیرہ کی, تو یہ پیچھے رہ جائیں گی. میرا خیال ہے بہت ہوا تو 30-32 سیٹیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ 38 سیٹس رہ جائیں گی. اس کو مزید یہ ادھر جموں میں اکثریت بڑھا کے سیٹوں کی, اور جموں میں ہندو آباد جو کیے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ان کو اکثریت دلوانی ہے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آرٹیکل 35A کو ختم کر کے تو جو شہریت نئے لوگوں کو دی ہے, ان کو 35 لاکھ کے قریب شہریت یہ لوگوں کو دے چکے ہیں وہاں کی. اس میں لوگوں کا وہاں رہنا ضروری نہیں ہے, وہ کوئی کیرالہ میں رہے یا بہار میں رہے, جہاں بھی رہے, اس کے پاس اگر شہریت ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ جا کے ووٹ ڈال کے آؤ, تو وہ اپنی ہندو جماعت کو ووٹ ڈالے گا. تو اس طرح یہ اکثریت مینج ہوگی. اب یہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے ان لوگوں سے اس پہ لینی ہے, ان سے اتفاق رائے کروائیں گے, یہ جو پارٹیاں بلائیں تھیں جی. اور ان پارٹیوں میں ویسے بھی 5 تو ہندو پارٹی ہیں جن کے لیڈر ہندو ہیں, وہ کہہ ہوئے ہیں. باقی جو مسلمان لیڈر ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے سجاد لون وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت پہلے سے اپنے آپ کو فروخت کر چکے ہیں جی. تو ان حالات میں مودی نے جو یہ اس طرح کے انتظامات تبدیلیاں وہ کر رہا ہے, جہاں وہ مسلمان میجورٹی کو مسلمان مائنورٹی میں کنورٹ کر رہا ہے, وہ ان سے وہ ٹھپا لے گا اور یہ طے کرے گا کہ آپ میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ وغیرہ بنا دیا جائے گا. تو یہ اپنے عہدوں کے لیے یہ سودا ہو جائے گا تھوڑی بہت کھینچاتانی کے بعد. جی, یہ اصل چیز یہ ہے. تو جنرل صاحب, اب آپ اس ایجنڈے کی تکمیل میں جو نریندر مودی کا ایجنڈا ہے, اس کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو حریت کے لوگ باہر ہوتے تو رکاوٹ چھوڑ کے یہاں پہ خاصا طوفان مچتا اور بڑے احتجاج ہوتے کشمیر کے اندر. لیکن صورتحال تو آج یہ تھی نا کہ نیو دہلی میں جو ہے وہ یہ کانفرنس ہو رہی تھی اور کشمیر میں انہوں نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا تھا, ٹیلی فون سروسز کو بند کر دیا تھا تاکہ لوگ آپس میں رابطہ نہ کر سکیں.
خوف کا یہ عالم رابطہ نہ کر سکیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ پرابلم رہے گی کہ حریت کے لوگ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے, لہذا یہ مسئلہ ہوگا ان کا. صحیح ہے. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے پھر کہ یہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان نے 5 اگست 2019 کو جب یہ انیشیٹ کیا گیا تھا, آئین میں تبدیلی کی گئی تھی, تو اس پر خوب احتجاج کیا تھا اور ہر فورم پر کیا تھا, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے شاید وہ اس انرجی کے ساتھ وہ احتجاج برقرار نہ رہا, معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور انڈیا جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی کمی دیکھتے ہیں آپ؟ جی, یہ اصل میں چیز یہ ہے, جب یہ واقعہ ہوا ہی تھا 2019 میں, تو ہم نے اس وقت تو اس کا چرچا کچھ کیا, لیکن یہ کیمپین کے طور پہ, ایک مہم کے طور پہ دنیا میں مہم چلائی جانی چاہیے, جو ہم نے نہیں چلائی. اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا چند دن کے لیے آپ شور شرابہ کرتے ہیں, پھر چپ ہو جائیں تو دنیا بھول جاتی ہے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. پھر کشمیر میں جو حریت کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اس کی وجہ سے حریت کا بھی وہ جو نقشہ بدل گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف صحرائی پچھلے دنوں جیل میں فوت ہوئے بیچارے, اور وہ جو کشمیر میں احتجاج ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. 2 کام جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ کشمیریوں کی صفوں میں یہ جو غدار لوگ, گپکار کا ٹولہ جو موجود ہے, انہوں نے ہمیشہ سودا کیا کشمیریوں کی منگوں. کشمیری جب ان کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر توقع کیا کریں کسی سے بہتری کی, کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ سودا کر کے آ کے پھر اپنے ٹولے کو لے کے تو رواں دواں نظر آتے ہیں وہاں پہ. دوسری طرف ہے کہ پاکستان کو کم از کم حریت کے لوگوں کو باہر لانے کے لیے اس قصے کے اوپر ہیومن رائٹس کا معاملہ تو کھڑا کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے بھی کیمپین لانچ ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہم نے کیے. ڈیلیگیشن جاتے ہیومن رائٹس کے لیے, جو آرگنائزیشن ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن, NGOز وغیرہ, ان کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا, یا جو تھنک ٹینکس ہیں ان میں لوگ بھیجے جاتے, تھنک ٹینک سے لکھوایا جاتا. یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کرنے کی ضرورت تھی, لیکن ہوئی نہیں. اور جب تک آپ ڈپلومیٹک کیمپین نہ لانچ کریں تو دنیا تو نہیں ہلتی, نہ پھر تو وہ یہ اسی طرح چیزیں آپ کی تاریخ کے صفوں میں دب جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب بھی سوچنا چاہیے, ایک کیمپین ارینج کریں اور اس کے اوپر لوگوں میں آگاہی پیدا کریں, دنیا میں آگے. یہ بڑی زبردست وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی اور عالمی قوانین کی. اس پہ آپ کھل کے بات کریں. صرف یہ کہہ دینا ہے کہ ہم بات چیت آپ سے نہیں کریں گے جب تک کہ آپ آرٹیکل 370 وغیرہ بحال نہیں کرتے, تو وہ تو بھارت نہیں کر رہا, اور نہ بات کریں. ان کی اپنی بھی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ پاکستان سے بات چیت نہیں کرنی, اوائڈ کرنا ہے, تو وہ تو فائدہ نہیں ہوا. سو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ آپ دنیا کو اس پہ جھنجھوڑیں اور اس کے لیے کیمپین لانچ کریں. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مشال ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اسی موضوع پر ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بھارت کے حوالے سے اور بھارتی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے, جس میں نام نہاد کشمیری رہنماؤں کو بلایا گیا. اب اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشال ملک صاحبہ موجود ہیں. آپ اہلیہ ہیں حریت رہنما یاسین ملک صاحبہ کی, سماجی کارکن ہیں. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ایجنڈا ہمارے سامنے آیا ہے, اس ایجنڈے میں لکھا ہے جو چیزیں, اس میں ایک پوائنٹ ہے سیاسی قیدیوں اور احتجاج کرنے والوں کو رہا کیا جائے. آپ کیا اس آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں دیکھتی ہیں کہ جو اسیران ہیں ان کو رہائی مل جائے گی؟ دیکھیں, کشمیری رہنما جو اصل رہنما ہیں وہ تو جیلوں میں بند ہیں, قید ہوئے ہیں. ایک تو صحرائی صاحب کو شہید کر دیا انہوں نے جیل کے اندر زہر دے کے, ان کا علاج نہیں ہوا. یاسین صاحب اس وقت ڈیتھ سیل میں ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ تہار کے اندر ہیں. سعید علی گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں. جو مین لیڈرشپ ہے وہی نظر بند ہے, ان کی ساری پولیٹیکل موومنٹس کے اوپر بین ہے. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی ہندوستان کی ویریس جیلز کے اندر ہے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو کیسے پاسبل ہے کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ ہو یا بات چیت ہو جب ریپرزینٹیٹیوز ہی نہ ہو؟ یہ تو لیڈر تھے ہی نہیں. جو گپکر الائنس ہے یہ تو پپٹ الائنس ہے ہندوستان کی, جو کہ آئی ہے وہاں پہ, اور ان کو جب انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں, کراکوڈائل ٹیئرز شیڈ کرتے ہیں کشمیریوں کے نام پہ. 70 سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں کشمیریوں کے خون کے اوپر, اور آج اچانک یہ خون کے آنسو رونے لگے ہیں کیونکہ ہندوستان نے جتنا ان کو یوز کرنا تھا کر لیا ہے.
وہاں پہ جو ڈیموگرافی کے چینجز آ رہے ہیں 35A 370 کے بعد، یہ جو ڈھونگ رچا رہا ہے مودی کی سرکار اس وقت، یہ ایک سراسر دھوکہ ہے دنیا کے سامنے، جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سو کالڈ ایک نارمل سی ہے، وہاں پہ ہم الیکشنز کنڈکٹ کرائیں گے. کون سے فاسیکل الیکشنز ہیں جس کے اندر کشمیریوں کے ووٹر ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوتا؟ 2 to 3%، جتنے بھی پاسٹ الیکشنز رہے ہیں 2 to 3% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور وہ بھی انڈر دا مائٹ آف انڈین گن ہوتا ہے. اور ان الیکشنز کے بعد کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ ہندوستان کی آرمی کے حق میں کالے قوانین پاس کیے جاتے ہیں، ٹاڈا پوٹا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ. انہی گپکر الائنس کی وجہ سے یہ نوبت آج تک آئی ہے کہ پہلے تو ہندوستان ان کے کندھے پہ بندوق چلاتا تھا، اب ڈائریکٹلی آ گیا ہے ہندوستان، وولف باہر نکل آیا ہے. تو جو کچھ یہ اس وقت کر رہے ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں، اور کشمیری بھیک نہیں مانگ رہے ان سے کہ ان کو رہا کیا جائے. یہ ان کا رائٹ ہے جس کو وائلیٹ کر رہا ہے ہندوستان. آپ اس آل پارٹیز کانفرنس کا یا جو ایجنڈا نافذ کرنے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا رد عمل کیا دیکھتی ہیں آپ؟ کیونکہ کشمیر میں تو آج ٹیلی فون سروسز بند رہیں، انٹرنیٹ سروسز بند رہیں، اور آواز کو دبانے کی پہلی ہی کوشش آج ہو گئی. تو ایسا لگتا ہے کہ ایجنڈا زبردستی ہی نافذ کرنے کی کوشش کرے گی بھارتی حکومت. اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا تو ہمیشہ کی طرح جو رد عمل ہوا ہے، کشمیر کی جو عوام ہے انہوں نے ہمیشہ ریجیکٹ کیے یہ بھونڈی حرکتیں ان لوگوں کی، جو ان کی پالیسیز ہیں. ہر چیز فیبریکیٹڈ ہے، فورجری پہ بیسڈ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. لوگوں کے سارے پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ چھینے ہوئے ہیں. رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو بریتھ، ہیلتھ کے ایشوز دیکھ لیں. کرونا کی آڑ میں کتنے وہاں پہ لاک ڈاؤنز فردر کر دیے، ڈبل لاک ڈاؤن ہے، سیج ہے، کرفیو ہے. کیا نہیں ہے وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ جو بائیفرکیشن کر رہے ہیں؟ یونین ٹیریٹری میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اسٹیٹ لیس کر دیا ہے، اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا ہے، آٹونمی چھین لی ہے. جو ایک ہی واحد جو کنیکشن تھا ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کا ایڈمنسٹریٹولی، وہ بھی انہوں نے 35A اور 370 اور 35A کو ہٹا لیا. تو اس لیے یہاں تو جنگل لا امپلیمنٹ کر رہا ہے. لوگوں کو قیدوں میں، جیلوں میں آپ بند کر دیں، اور پھر آپ کہیں کہ جیلوں میں بند ہیں اور ہم یہاں پہ الیکشن کرا رہے ہیں. کس نے ووٹ دینا ہے؟ جی مشاور صاحب، کون سے الیکشن ہے؟ یہاں تو پلیبسٹ ہونا ہے جس کے انڈر ہی آتا ہے. جی ہم نے جو 3 سال پہلے دیکھا تھا، جس چیز کو انیشیٹ کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے، اور اس میں خاص طور پر جو آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس پہ عملی قدم بڑھایا ہے اب مودی نے، اور اب وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جو پاکستان زور لگا سکتا تھا، جن فورمز پہ بات کر سکتا تھا، جہاں جہاں آواز بلند کر سکتا تھا، پاکستان نے وہ کی. عمران خان نے جو ہے وہ دنیا کے تمام فورمز پر، اور ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس پر کوشش کی. میرا سوال یہ ہے کہ جو مخالف نظریہ رکھنے والی قوتیں ہیں، ان کے پاس راستے کیا بچے ہیں مودی کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، کنڈیم پاکستان نے کیا، انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کمپلینز رجسٹر کروائی ہیں، UN ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی اس کے اوپر رپورٹس آئی ہیں. مگر جب تک لیگل کاروائی نہیں ہوگی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، کمیشن آف انکوائری UN سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے نہیں فارم کی جائے گی، چیف پرسیکیوٹر آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو اس کے اوپر جو وار کرائمز وہ کر رہے ہیں پرسیکیوشن نہیں ہوگی. کیونکہ دس کمز ان دا ڈائنامکس آف انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور UN کی امبریلا کے انڈر یہ فال کرتے ہیں. اور یہ وائلیشن ہے جنیوا کنونشن 4 کی. یہاں پہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کے پروفس ہیں، اس کے ایویڈنسز ہیں، اس کے وکٹمز کی بھی فوٹیجز ہیں، ہر چیز ہے اس کے اندر. تو جب تک لیگل پروسیڈنگز نہیں ہوں گی ٹو گیٹ انڈیا بلیک لسٹڈ، اور اس کے خلاف ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگائی جائیں، بیکاز جو ویپنز یہ یوز کریں کشمیری قوم کے اوپر وہ ایک بینڈ ہے، ایک عام ڈیفینس لیس، ایک ان آرم نیشن کے اوپر اتنا ہیوی لوڈ آف ویپنز ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر، اس کی ڈیموگرافی کو بھی چینج کرنا، یہ ساری وہ چیزیں جس کے اوپر جب تک پاکستان فل فارم میں انٹرنیشنلی اس کے اوپر پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے علاوہ لیگل پروسیڈنگز نہیں کرے گا، میں سمجھتی ہوں تب تک ہندوستان پنش نہیں ہوگا. جب تک یہ پنش نہیں ہوں گے ان کرائمز کے لیے، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کیونکہ جتنے بھی ڈائیلاگ 50 سال سے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ان کا کبھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کیونکہ ہمیشہ ہندوستان نے دھوکہ دیا ہے. مشال صاحب، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھارت کے خلاف یا اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف توقع رکھنا یہ خود فریبی کے مترادف ہے، یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. تو کیا ہم ابھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے امیدیں باندھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہونے والی، کشمیر میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پر پاکستان کے موقف کا ساتھ دیں گے؟ اگر دینا ہوتا تو کیا آج تک دینا دیا ہوتا؟
دیکھیں بہت سے فورمز ہیں انٹرنیشنلی جہاں پہ کیمپین کی جا سکتی ہے. مودی کی جو اکھنڈ بھارت کی پالیسی ہے، بہت سے ممالک ہیں جو کہ بہت پریشان ہیں، بہت نالا ہیں. ان کی جو ڈس انفو لیب کا بھی اتنا بڑا اسکینڈل دنیا کے اندر آیا ہے، پھر جو مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر کشمیریوں کے سارے رائٹس انہوں نے لے لیے ہیں، چھین لیے ہیں، اور جو ایک انریسٹ پورے خطے میں یہ ڈال رہے ہیں اکھنڈ بھارت کا نیریٹو، پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ایل او سی پہ جو کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ جو ان کی اسکرمشز چل رہی ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، کالا پانی کو یہ کلیم کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں ریجن میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور انٹرنیشنلی بھی نارم سے ہٹ کر یہ کام کر رہے ہیں جو فیشسٹ ان کی رجیم ہے. تو ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر ایک اوپینین بن رہا ہے اگینسٹ دا مودی رجیم. آر ایس ایس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کے وہ ڈائی ہارڈ فالوور ہیں، جو انوالوڈ ہے اوور ڈیکیڈز آف نیومرس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، چاہے وہ چرچ بامبنگز ہوں، چاہے میکا بامبنگز ہوں، چاہے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہو، چاہے فورسڈ کنورژنز ہو، چاہے ٹارگٹنگ مائنورٹیز آن دا بیسس آف دیئر ریلیجن، چاہے لوگوں کو، چاہے وہ کاؤ سلاٹر کے اوپر ان کو مار دیا جائے جب وہ عید کے اوپر کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو گجرات کلنگز کی بات ہو. تو اس لیے کوئی اتنی بھی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی یہ ان کو فری ہینڈ دنیا دے گی، ایسا ہو نہیں سکتا. دنیا کا بیلنس ہی نہیں رہے گا کیونکہ یہ نیوکلیئر کمانڈز ایک ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کے ہاتھ میں ہے. اور 27 فیبروری کو جو کچھ ہوا 2 سال پہلے وہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اور وہ بھی ابھی بھی مودی سرکار اسی موڈ کے اندر لگتی ہے جو کہ اتنی بڑی وہاں پہ تعینات کی جا رہی ہیں، اور بھی زیادہ مزید وہاں پہ آرمی کو. اور جولائی کے مہینے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں. دیر کین بی اندر کارگل کائنڈ آف ایپیسوڈ ہیپننگ. جو تیاریاں ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور یہ جو گپکر الائنس کے تھرو یہ جو پیغام دے رہے ہیں، یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے کشمیری قوم کو، کشمیر کے ریپرزینٹیٹیوز کو، اور گراؤنڈ کے اوپر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان سے آپ کا مطالبہ یا توقعات کیا ہیں اس ضمن میں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کی حکومت، سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز جب تک آن بورڈ اپوزیشن گورنمنٹ نہیں ہوں گی، ایک کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی نہیں بنائیں گی اور فوکسنگ آن انٹرنیشنلائزنگ دا کشمیر ایشو ایز پر دا کشمیریز ایسپریشنز اینڈ ناٹ ویٹنگ فار اینی ڈائلاگ ود انڈیا. انسٹیڈ جو وہ وقت اور انرجیز اپنی ڈپلومسی کی اپنی لگاتے رہیں 50 سال کے ڈائلاگ کے تھرو یہ حل ہو. ہندوستان ڈائلاگ پہ نہیں آئے گا، اور آیا بھی تو دھوکہ دے کے واپس چلا جائے گا. اس لیے جہاں پہ مسئلہ یو این کے اندر ہے، سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہے، قراردادیں ہیں کشمیریوں کی، اب ہر حد جو ہے سپرسیڈ اور سرپاس کر دی ہے ہندوستان نے. اب کشمیریوں کا جو اصل مقدمہ ہے اور اسٹرگل ہے وہ حق خود ارادیت کی ہے یو این کی قراردادوں کے مطابق. اس پہ یہ کام کریں، اس پہ یہ کمپلیٹ فوکس کریں، نہ کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی ماحول بنایا جائے ڈائلاگ کا. اب اس کے لیے بھی ٹائم ہیز رن شارٹ فار دیٹ. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ، بہت شکریہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ناظرین، کشمیر کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس جو منعقد کی گئی ہے نریندر مودی کی جانب سے، جس میں کٹ پتلی رہنماؤں کو بلا کر ایک اپنا زبردستی کا ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر ہم بات کر رہے تھے مشال ملک صاحبہ اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.